الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، حالات کے پیش نظر آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے باپ کی عظمت. اللہ کے ہاں، نبی کے ہاں باپ کا مقام. حضرات، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ رسول کے بعد اگر کوئی اعلیٰ ترین ہستی ہے تو وہ ماں باپ ہے. کون ہے؟ ماں باپ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں
باپ سے حسن سلوک کرنے کی شدید تاکید کی ہے. باپ سے بد سلوکی کرنے سے مذہب اسلام نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. بلکہ باپ کے حکم کو اور اس کے حکم کو جو بجا نہیں لاتا، اس نافرمانی کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے، بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. حضرات، اولاد پر والدین کا حق، اولاد پر باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ باپ کے حق کو جوڑ دیا. کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے. اسی لیے انہیں اذیت پہ پہنچانا، باپ کی نافرمانی کرنا، باپ کا دل دکھانا، باپ کو اذیت پہنچانا، باپ کو تکلیف پہنچانا، اللہ نے شرک کے برابر گناہ قرار دے دیا ہے. حضرات، بلکہ اللہ نے اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے. سورۃ الانعام 6 نمبر سورت، آیت نمبر 151 میں ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے میرے پیارے محبوب، ان لوگوں کو بتا دو تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں، ان کو پڑھ کر سنا دو کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. کہا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں، کہا اور دوسرا والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ حسن سلوک سے. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ تو پڑھی لکھی بات ہے. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی چبھتے نہیں ہیں. حضرات، باپ کی تکلیف کو نظر انداز کرنے والا نوجوان، بیٹا ہو بیٹی ہو، حضرات اگر نظر انداز کرتا ہے، اگر وہ اس سے بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے بھی جو ہے نیند آتی نہیں، بلکہ اللہ نے باپ کے ساتھ بات کرنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، فیس کو سیدھا رکھنے کا، چہرے کو جھکانے کا اللہ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کر دیا ہے. سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 23 سے 24، کہا تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
تمہارے رب نے، کیونکہ باپ کی شان بیان ہو رہی ہے، آج صرف باپ کی شان پر بات کی جائے گی۔ بڑا دل پھٹا ہے، بڑی آنکھیں دکھی ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس سے میں نے چاہا کہ باپ کی عظمت بیان کی جائے، مجھے بھی سمجھ آ جائے، آپ نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں، اور والد کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ کہا اگر ماں باپ میں سے کوئی دونوں میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارا باپ 60 سال کو پہنچ جائے، تم اس کے منہ پر تھپڑ مارو، سینے پہ ٹانگیں مارو، وہی جوتی پہنی اس کے منہ پہ مارو، تمہارا رب اجازت نہیں دیتا۔ کہا سن لو امت محمدیہ کے نوجوانوں اور غیر مسلموں، تمہارا رب کہتا ہے اگر باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے اس کے سامنے اف کا کہنا۔ اب اف ہے کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اف کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ بات کر رہا ہے تو جلدی سے نوجوانوں میری طرف توجہ، بھائی جان، کہا کہ اس طرح باپ گفتگو کر رہے ہیں اور آگے سے بات اس کو پسند نہیں آئی تو اپنے چہرے پر بل ڈال دیتا ہے اور ساتھ کرتا ہے اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا تم نے ان کے آگے ان کو جھڑکنا، باپ کو جھڑکنا نہیں، بلکہ ان کے آگے احترام سے کھڑے ہو جانا ہے، باپ کے آگے احترام سے کھڑے ہو جانا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارا رب سمجھا رہا ہے، میرا رب سمجھا رہا ہے، میرے نبی کا رب سمجھا رہا ہے، لیکن کس کے تھرو؟ آمینہ کے لال کے تھرو سمجھا رہا ہے۔ حضرات، کہاں اپنے باپ کے آگے خاموشی سے کھڑے ہونا ہے، عاجزی سے اور محبت کے ساتھ سامنے ان کے سر جھکا کر کھڑے ہونا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے اور ان کو بازو کے نیچے ایسے چھپانا ہے جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو بازو کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ حضرات، اتنی ادب سے کھڑے ہونا ہے۔ کہا پھر ان کے لیے کیا کرنا ہے تم نے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہیں، اور جو ماں باپ کے احترام کو نہیں سمجھتے، رب کبریا کی قسم ہے دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے، قبر میں بھی جہنم ہے۔ بلکہ کیا دعا کرنی ہے؟ آپ نے آمین کہنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جن کے پاس یہ سچے موتی نہیں، وہ کیا پڑھیں گے؟ رَبِّ اغْفِرْ لِي
والوالدین۔ حضرات، تمہیں جب بھوک لگ جاتی ہے تو باپ کے دل میں رحم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہیں جب پیاس لگ جاتی ہے باپ کو اپنی پیاس بھول جاتی ہے۔ تمہیں سردی لگتی ہے باپ تیرے لیے کمانے نکل پڑتا ہے کہ اس کے تن پر کپڑے آ جائیں۔ تجھے گرمی لگتی ہے باپ تیرے لیے ایسیوں کا انتظام کرتا ہے، ایسیوں کے بلوں کا انتظام کرتا ہے، کہیں ٹھنڈا کولر کا انتظام کرتا ہے، کہیں ٹھنڈے پنکھوں کا انتظام کرتا ہے۔ باپ تیرے لیے، تو بیمار ہوتا ہے تکلیف تیرے والد کو پہنچتی ہے۔ حضرات، چاہے کافر کا بھی بیٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے باپ کی گستاخی کرے، نہیں، بلکہ باپ سے محبت سے پیش آئے۔ حضرات، آئے اور کون کون نوجوان چاہتا ہے؟ ہر نوجوان دنیا پہ یہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ رب راضی ہو جائے، اس کو پتا چل جائے کہ اس کا رب راضی ہے کہ نہیں۔ اس کا رب راضی کس طرح پتا چلے گا؟ کون کون چاہتا ہے نوجوانوں میں؟ اے اللہ، یہ سب چاہتے ہیں۔ پھر نوجوانوں سن لو، اس حدیث کے مطابق اہل علم کا کہنا ہے تم صبح اٹھو، جن کے پاس باپ جیسی دولت نہیں وہ تو دعا پڑھے، جن کے پاس باپ جیسی دولت ہے وہ اٹھ کر صبح اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، جب وہ محبت سے بلائے سمجھو اس کا رب اس نوجوان پر راضی ہو گیا ہے۔ رب کا نبی کہتا ہے، جامع ترمذی میں 1900 نمبر پر حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول ربی فی الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رب کی رضا کس کی رضا ہے؟ تو جب صبح چہرہ دیکھو گے سمجھو تمہارا باپ تم پر راضی ہے، سمجھو تمہارا رب عرش پہ راضی ہے۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ کہا پھر رب کی ناراضگی کس کی ناراضگی ہے؟ اللہ ہمیں اس ناراضگی سے محفوظ فرمائے، اور کہو آمین۔ حضرات، اور تم جنت میں جانا چاہتے ہو، نوجوانوں تمہیں جنت کا شوق ہے، آؤ میں تمہیں شوق دلاتا ہوں، اپنے آپ کو بھی شوق دلاتا ہوں۔ جنت کا شوق رکھنے والوں سنو، انسان دنیا میں نوجوان ماں کرتے پھرتے ہیں کہ ماں جنت ہے، ماں جنت ہے، ماں کے تھرو جنت میں چلے جاؤں گا۔ رب کبریا کی قسم ہے، اگر باپ راضی نہیں تم اس دروازے سے داخل ہو سکتے نہیں۔ حدیث قدسی ہے، سنن ابن ماجہ میں 3663 نمبر پر رب کے نبی نے کیا کہا؟ ان ابی درداء سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فاسع ذلك الباب ان احفظه۔ اللہ کے نبی نے کہا
کہ تمہارا باپ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ والد۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ والد، باپ ہے، ابو ہے، بابا ہے۔ حضرات کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم اس جنت کے دروازے کو سنبھال لو یا تم ضائع کر دو۔ حضرات اسی طرح کا واقعہ پاک پتن میں ہوا۔ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے جو اس نوجوان نے، عمر کتنی ہے باپ کی، جس کو منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، سینے پہ ٹانگیں مار رہا ہے اور مکے مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ باپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ آگے جو اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے اس کی عمر 18 سال ہے۔ یہ آج سن لو، اس نے تو دروازے کے ساتھ لٹا کے ٹانگیں ماری، باپ کے جسم پر کپڑا تھا۔ تم بھی دیکھو گے، میں بھی دیکھوں گا، ایک وقت آئے گا جو 18 سال والا ہے وہ اس کو چوک میں چرواہوں پر لٹا کر ننگے بدن اسی طرح بلکہ اس سے بدتر طریقے سے مارے گا۔ اللہ ہمیں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میں پھر دل سے کہتا ہوں، بوا تیری جنت دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ بوا تیری جنت دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ کیتا اے جوان تینوں پال پوس کے، کیتا اے جوان تینوں پال پوس کے، باپ دا برات وچ بنے آسرا۔ کیتا اے جوان تینوں پال پوس کے، براپے وچ بنے تو وچ باپ دا براپے وچ بنے آسرا۔ کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ باپ جے راضی باپ جے ناراض ہوئے رب ناراض، باپ دی رضا وچ رب دی رضا۔ بوا تیری جنت دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ موقع کوئی چیز بھی نہ کری انکار، کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے بینک بیلنس بڑے ہو اور تیرا برا باپ، تو اس بینک بیلنس کو اپنے پاس چھپا کے رکھے اور تیرا باپ در در پہ جائے، یار مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے۔ موقع کوئی چیز بھی نہ کری انکار، مال کیے تیرے تے حق باپ دا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ اللہ ہمیں باپ سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ جن کے نہیں، اللہ ان کی قبر کو روشن کر دے۔ اللہ نوجوانوں کو صبر دے دے، ان بزرگوں کو صبر دے رہے جن کے باپ دنیا سے چلے گئے۔ حضرات آپ سوچیں کہ جانور کا مشت
بچہ بڑی آسانی سے پلتا ہے، لیکن انسان کا بچہ بڑی مشکل سے پلتا ہے۔ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کرتی ہے، اور باپ بچے اور بیوی کے لیے اپنے ان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے پرزور محنت کرتا ہے۔ حضرات، آقا سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے صحیح البخاری 7971 کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ جھٹکی سی بات، سب سے زیادہ اللہ رسول کے بعد محبت کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا امو کا۔ کیا کہا؟ امو کا، امو کا 3 دفعہ، پھر کہا ثم ابو کا، تیرا باپ۔ تو پھر سب سے زیادہ اللہ رسول کے بعد محبت کس سے کرنی ہے؟ والدین سے۔ کس سے کرنی ہے؟ والدین سے۔ آؤ، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، صحیح البخاری 527 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا یہ الصلاۃ علی وقتها، اللہ ہمیں بر وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ کہا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ کہا دوسرا اللہ کے راستے میں گردن کٹانا، اور تیسرا ثم بر الوالدین، پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ کہا تیسرا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے آگے محبت کے بازو بچھانا، باپ کا احترام کرنا، باپ کو عزت دینا، باغ باغ پر باپ کی جوتی اپنے سینے سے لگانا، باپ باغ پر باپ کے پاؤں میں جوتی ڈالنا، گاڑی کا دروازہ کھولنا، سواری پر پہلے نہ بیٹھنا جتنی دیر تک تیرا اور میرا باپ نہ بیٹھ جائے۔ حضرات، پھر ہم کیوں نہ دعا کریں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ حضرات، 3 لوگوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ کتنے لوگوں کی؟ 3 لوگوں کی۔ سلسلہ صحیحہ میں 2084 نمبر پر 3 لوگوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم۔ کہا ایک اللہ۔ آپ دیکھیں رب کے نبی نے سب سے پہلے تینوں میں سے نام کس کا لیا ہے؟ کہا کہ ایک اللہ باپ کی دعا کو رد کرتا نہیں۔ باپ کو بھی چاہیے کہ کبھی بھی زبان سے ایسی بد دعا نہ دے، دل کو نرم رکھے، جب بھی بولے کہے اللہ میرے بیٹے کی خیر کر دے۔ اور باپ بھی کبھی نہیں چاہتا، باپ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک چھاں ہے۔ باپ کبھی بھی بیٹے کو دھوپ میں چلنے دے گا نہیں، خود دھوپ میں ہو جائے گا اور بچے کو چھاؤں میں کر لے گا۔ باپ کبھی نہیں چاہتا
تمہارے جھوٹے اور دوست چاہتے ہوگے کہ یہ نیچے آ جائے، تمہارا اور میرا باپ چاہتا ہے یہ اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ حضرات، کہاں ایک مسافر کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا، آؤ پھر ایک باپ کی دعا لگی۔ ابھی بچہ 4 سال کا ہوا، کتنے سال کا؟ یہ ہمارے دروگے والے سے لے کر شالامار تک اور تاج پورا محلے تک میں نے صبح اسپیشل تحقیق کی اور باقاعدہ اس کے باپ کو فون کیا۔ مجھے بڑا پیارا واقعہ لگا، کہا کہ میرا 4 سال کا بیٹا تھا، جب وہ اسکول پڑھنے کے قابل ہوا تو اسکول والوں نے بتایا کہ یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس وہ نمبر ڈائل ہے، لیکن میں نے تو فیس بک سے اچھی چیز لی۔ کہا کہ نہ بول سکتا ہے نہ، کہا میرا ایک ہی ابھی پہلا بیٹا تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایک بزرگ نے، اہل علم نے مجھے کہا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی سماعت واپس آ جائے اور یہ زبان سے فر بولنا شروع ہو جائے۔ پیدائشی گونگا بہرا تھا، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ پیدائشی گونگا بہرا بولتا تو جس کو رب بلانے پہ آ جائے اس کو کوئی چھوڑ سکتا نہیں۔ حضرات، پھر ہوا کیا؟ اس اہل علم نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کرو، آپ سارے جگہ جگہ سے قرآن پاک کے اوراق اکٹھے کرنے شروع کر دو۔ اس بندے کا نام محمد بوٹا، کہا اس کے اوراق قرآن پاک کے جو زمین پر گرے ہوتے ہیں اٹھانے شروع کر دو۔ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر پھرنا شروع کر دیا۔ باپ نے 22 سال محنت کی۔ کتنے سال؟ اللہ پاک نے بچے کو زبان بھی دے دی اور سماعت بھی دے دی، باپ کی محنت سے۔ رب کے آگے کہ اللہ تیرے کلام کے اوراق جو لوگ زمین پر پھینکتے ہیں میں تلاش کر کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچاتا ہوں۔ حضرات، پھر اللہ پاک نے آج وہ نوجوان پنجاب یونیورسٹی میں انارکلی اولڈ کیمپس میں ویب ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے۔ جاؤ، جمعے کے بعد کہو گے تو تم بچوں کو، نوجوانوں کو نمبر دے دیتا ہوں۔ میں نے پرسنل تحقیق کی۔ حضرات، میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا مسند احمد میں 22,729 نمبر پر، کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ ایپ اسلام 1 میں کھول کر دیکھ لے، کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جو شخص یہ اعمال پر ثابت قدم رہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، ہکذا
و सलात अहकाम शरीयत को अगर अपनाता है तो फिर ये सुन ले, क़यामत वाले दिन जब उठेगा तो नबियों की लड़ी से उठाया जाएगा, सिद्दीकीन की लड़ी से उठाया जाएगा, शुहदा की लड़ी से उठाया जाएगा, कितनी बड़ी हस्तियों के साथ उठाया जाएगा। कहा एक शर्त है, नौजवानों बड़ी तवज्जो से, नमाजें भी पढ़ता था, ज़कात भी देता था, रोजे भी रखता था और अल्लाह रसूल को भी मानता था, अल्लाह रसूल की भी मानता था, लेकिन कहा है सहाबी सुन ले, एक शर्त है, मालम यहुक्क वालिदैन, अपने वालिद का दिल दुखाई, वालदा का दिल दुखाना, नाफरमानी करनी, तेरे ये अमल, इसका मतलब ये था तेरे पिछले सारे अमल जाया हो जाएंगे। हजरात, आए एक गांव का वाकया है, एक बाप की 25 मुरब्बे जमीन है। कितनी जमीन है? 25 मुरब्बे। बेटे कितने हैं? 5 बेटे हैं। कहा जब 5 बेटे, बाप के मौत का वक्त करीब आया, बाप ने कहा मैं जल्दी से इसको तकसीम कर दूं, लेकिन बैन का हिस्सा बाप की जिंदगी में तो ना तकसीम हो सका, बाप दुनिया से चला गया। उन भाइयों ने बैन को ऐसे ही दावते कर करके हिस्सा ही बुला दिया। बैन ने कहा नहीं, जितना हिस्सा है मेरे भाइयों का ही है। इंज दे भी तो चक्करबाज होंदे ने ना, दावता करी जाएंगे, भैणा का हिस्सा उड़ जाएगा। वो समझे पता नहीं किन्नी को मोहब्बत है साडे भरावां नूं। हजरात, जब बाप अब 125 मुरब्बे था, 5 बेटों को कितने मुरब्बे आया? 5 मुरब्बे। बाप दुनिया से फोत हो गया, 4 पाई पड़ी हुई है, गुस्ल दे दिया, जनाजगाह में ले आए। इमाम साहब ने कहा कि अगर इसका कोई कर्ज है तो वो अभी बता दे, इसके वरासा में से वो अदा करेंगे। एक बुजुर्ग उठा, उसने कहा इस पर 30 लाख कर्ज है। कितना? 30 लाख कर्ज है। मैं उतनी देर जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जब तक ये 30 लाख दे ना दे। जब बेटों को पता चला, बेटे दाएं बाएं हो गए, लोग इंतजार करने लगे। हवा चली, चलती बेटी के कानों में पहुंची। एक ही बेटी है, जब कानों में पहुंचती है तो बा लेकर घर की चाबियां अपने हाथ में पकड़ी हुई है, दुपट्टा जल्दी से लिया, मुंह ढांपा, रोती हुई जनाजगाह में आई, कहने लगी मेरे बाप के जनाजे को पढ़ाना शुरू करो। किसने मेरे बाप का, किसने जिसके ऊपर मैं कर्ज उतारना है वो कहाँ है? कहा ये है। कहा ये चाबी तुम अपने पास रख लो, मेरा मकान जो 40 लाख का है, और तुम मेरे बाप के जनाजे को रोको ना। हजरात, अल्लाह ही इन समुद्रों के रुख मोड़ सकता है। समुद्रों के और बेटों के रुख कौन मोड़ सकता है? अल्लाह ही मोड़ सकता है। ये बेटी के दिल में इस कदर मोहब्बत, परवाह नहीं की दौलत की। कहा पढ़ाओ। नौजवानों, फिर मैं क्यों ना कहूं, चेते आदियां जद वफावा बाप दिया, निकल
अथरू बेट के रावा बाप दिया। उस वक्त बेटी के दिल में एक ही बात थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ वफा की, मुझे संभाला है, मुझे बड़ा किया है, लेकिन बेटों के दिल में नहीं थी। बेटे भी सुन ले, मैं भी सुन लूं। चेते आंदिया जद वफावा बाप दिया, निकलन अथरू बेट के रावा बाप दिया। गुस्से विच भी बाप मुहब्बता करदा है। नौजवानों बड़ी तवज्जो से, गुस्से विच भी बाप मुहब्बता करदा है। धुप्पा बारिशां सर्दियां सब कुछ जरदा है। संगने रुख दे वांगू छावा बाप दिया, निकलन अथरू बेट के रावा बाप दिया। बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं। जब पता चल जाए पैसे खत्म हो गए फिर भी बाप हिम्मत टूटने देता नहीं। बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं। रेंदा सर ते कदी भी डिगन देंदा नहीं। कंड नहीं लगन देंदा बाप, कंड नहीं लगन दे दिया पावा बाप दिया। निकलन अथरू बेट के रावा बाप दिया। बाप दे होंदिया घर विच बरकतां हो दिया रब दा करम ते ओदियां रहमतां हो दिया ने। शाना की यार सुनावा बाप दिया, निकलन अथरू बेट के रावा बाप दिया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। हजरात, सुनन इब्ने माजा में 2292 नंबर, 2292 नंबर, एक शख्स अपने बाप की शिकायत करने आया। क्या करने आया? शिकायत करने आया। हवाला 2292 सुनन इब्ने माजा। क्या कहता है? कहता है अल्लाह के रसूल मेरे वालिद मेरी दौलत को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? पूछता नहीं तो ले लेता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को इसके बाप को पैगाम दो कि मेरे पास आए। जब पास आने लगा तो रास्ते में सीने में बातें करता आ रहा है, जबान से बोल रहा, सीने में बातें कर रहा है। मेरे आका के पास जिब्राइल आए। मुफस्सिरीन ने लिखा है, कहा कि जिब्राइल आए, ऐ अल्लाह के रसूल ये इसका बाप आता है तो इससे पूछो कि तुम सीने में रब से क्या बात कर रहे थे। जब दो जन होकर मेरे आका के पास बैठ गया घुटने रखकर, तो जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम रास्ते में अपने बाप से क्या बात कर रहे, अपने आप से क्या बातें कर रहे थे, कहने लगा अल्लाह के रसूल आपका रब भी सच्चा है और आप भी, आपके रब ने तो वो भी बातें सुन ली जो मैंने जबान से बोली, किसी कान ने सुनी नहीं। कहा मैं अल्लाह के रसूल ये कह रहा था कि जब ये पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल मैं ये कह रहा था जब इसको गर्मी सर्दी लगती थी हमने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। ऐ अल्लाह के रसूल मैं सीने में ये कह रहा था कि आज बूढ़ा हो गया हूं, ये शिकायत लेकर आपके पास आ गया है। अल्लाह के रसूल ने पकड़ा, इस तरह खड़ा हो, उठाया, पकड़ कर क्या कहा उस नौजवान को, फक़ाल अंता मालुका लिअबीक, कहा तू और तेरा माल तेरे
میرا کہ باپ کے منہ پر فہد تھپڑ مارے، جوتے مارے، سینے پر 60 سال کا باپ جس کے سینے پر جوتیاں ماری گئی، مکے مارے گئے، دل پھٹتا ہے۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمتا وکھریاں دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری پیو دی گلا شیری شیر بنا دی کندھ تے تھاپی مار دلیر بنا دی وکھرے جگ تو لاڈ محبتاں وکھریاں نے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا تر جاوے جدو باپ تے رونا پیندا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا بڑا یہ میرا قسم سے دل کرتا ہے کہ آنسو بہتے ہی جائے شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تک کھا کے پتر پڑھا دینا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دسو کا باپ ورگا حوصلہ کیندا ٹر جاوے جدو باپ تے رونا پیندا ایک جگہ پہ گاؤں میں 2 بھائی لڑے آپس میں 2 مرلے کی زمین کی وجہ سے مین روڈ پر دکان تھی مین روڈ پر جگہ تھی انہوں نے کہا میری زمین ہے تیری زمین ہے کرتے کرتے دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا باپ بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا کہ ان دونوں کی قبریں اسی چوک میں بنا دو اسی 2 مرلے والی جگہ میں جب کوئی مجھے پوچھے کہ یہ کیا کیا ہے میں کہوں گا یہ اس زمین کی وجہ سے لڑتے تھے آج اسی قبر بنا دی حضرات آئے ایک نوجوان بڑی توجہ سے یہ واقعہ سننے والا ہے ایک بچہ دوران تعلیم اس کا باپ فوت ہو گیا دوران تعلیم کیا ہوا باپ فوت ہو گیا تو ایج کتنی ہے 6 سال کتنی ایج ہے یہ نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا مجھے بھی احساس ہو 6 سال ایج ہے اچھا 6 سال ایج ہے 6 سال کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کہاں جب چلا گیا باپ وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو 1 مہینہ گزرا استاد نے کہا کہ فیس لے کر آؤ استاد نے کہا فیس لے کر آؤ پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا کہا فیس لے کر آؤ آپ نے فیس نہیں ادا کی گھر گیا والدہ کو کہا فیس والدہ نے پھر بیچاری نے کہا کہ میں بات کر لوں گی تم جاؤ اسکول گیا والدہ نے بات کی استاد سے انہوں نے کہا چلو اگلے مہینے دے دینا اگلا مہینہ بھی آ گیا لیکن وہ بیوہ عورت فیس اتار سکی نہیں پھر انہوں نے بچے کو کہا کہ بھائی بیٹا آپ نے فیس لے کر آنا ہے پھر اسکول میں آنا ہے نہیں تو آپ نے اس کلاس میں بیٹھنا نہیں ہے وہ بچہ گھر گیا والدہ نے پھر درخواست کی اسی طرح اسکول والے سے پرنسپل سے
انہوں نے کہا چلو اگلے ماہ کی 3 ماہ کی اکٹھی دے دینا. جب تیسرا ماہ بھی اینڈ پہ آیا تو والدہ فیس دے سکی نہیں. تو بچے کو استاد نے کہا کہ والدہ نے گھر سے بھیجا کہ جاؤ. کہتا ہے اے امی جان میں پھر جاؤں گا, مجھے استاد کلاس میں بٹھائیں گے, مجھے کچھ پیسے دے دو. ماں کا دل آنسو سے رویا. کہا تو جا, کچھ نہیں ہوتا, میں تیرے پیچھے آتی ہوں. جب وہ اسکول پہنچا, کلاس میں بیٹھا, استاد نے کلاس والے نے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا. پورا 1 گھنٹہ باہر کھڑا رکھا. ایسا ظالم استاد, اللہ استادوں کو بھی ہدایت دے. کہا پھر اس کے بعد پرنسپل نے بھی کچھ سوچا سمجھا نہیں, غور و فکر کی نہیں. اتنا کمزور دماغ کا پرنسپل بیٹھا ہے. کہتا ہے جا تو گھر چلے جاؤ, ہم نے آپ کو کلاس میں بٹھانا نہیں. بچہ کلاس کی بجائے سیدھا باپ کی قبر پر چلا گیا. اس قبر پر ہاتھ پھیرنے لگا, کہنے لگا ابو مجھے کلاس سے میرے استاد نے نکال دیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یا فیس لاؤ یا ابو کو ساتھ لاؤ. ساتھ والی قبر سے ساتھ ایک نوجوان سن رہا تھا. اس بچے کی سسکییں. اس قبر پر ہاتھ پھیرتا کہتا ہے ابو یا مجھے فیس دے دو یا میرے ساتھ چلو. جب وہ نوجوان نے بات سنی, بچے کو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو کہنے لگا بیٹا بات سن, نوجوانوں آج دنیا پہ ماں باپ سے بڑھ کر اگر اللہ رسول کے بعد کوئی دنیا پہ تمہارا پیر اور مرشد ہے تو وہ تمہارا ماں باپ ہے. کہا کہ نوجوان کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے وہ نوجوان بھی بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ تو نہیں آیا, تمہاری فیس میرے ہاتھ بھیج دی ہے. اس نے کہا کہ تمہارا باپ تو نہیں آیا لیکن تمہاری فیس میرے ہاتھ بھیج دی ہے. وہ خوشی خوشی گھر آیا. اس نے کہا والدہ کو بتایا کہ اس طرح ہوا اور باپ نے فیس بھیج دی ہے. اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو, اللہ کہو آمین. بھائی سیدھی صاف بات ہے. آج میں برسر ممت بتا دوں آپ کو, نہ میرا علم میرے باپ سے بڑھ کر ہے, نہ میری اوقات ہے میرے باپ کے آگے. میں برسر ممبر نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میں جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں, یہ بات ذہن میں رکھو. اور میں آج برسر ممبر اس قوم کے سامنے حیثیت سے اور اپنے والد کے سامنے میں نے جو 32 سال میں جو بھی غلطی کی ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دو. برسر ممبر کہتا ہوں ہوش کے ساتھ, اگر میری وجہ سے ان کا کوئی دل دکھا ہے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو. اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو. اینڈ سے اللہ سے دعا کرتے اے اللہ سلامت رکھی ساڈے سونے باپ نو,
کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو، کہو آمین۔ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے اے رکھوالی کوئی اس نواب نو، تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندا اے، تیاں پت روندے جدوں، یہ پوچھو نا طلحہ سے، اللہ ہمارے ٹرسٹ کے ممبران کی قبروں کو جو چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، پوچھو نا اللہ بخش کدھر ہے، پوچھو نا رفیق بٹ کدھر ہے، اللہ میرے نانا اور دادا کی قبر کو روشن کر دے۔ تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندا اے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراندا اے، اللہ تو بخش دے میری اس جناب نو، اللہ اے سلامت رکھی ساڈے سونے باپا نو، یتیم نو بچے جدوں باپ نال لاڈ لڈاندے نے، بچے جدوں باپ نال لاڈ لڈاندے نے، یتیم نو مانے ہو کے لیل کرلاندے نے، ترس دے پھر دیس نعمت لا جواب نو، اللہ سلامت رکھی ساڈے سونے باپا نو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔